جی السلام علیکم ایوری ون. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں بات کرنے والا ہوں ادب کے بارے میں. دیکھیں ہمارے سسٹم میں ہمیں ادب نظر نہیں آ رہا. اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کا ادب نہیں کرتے, تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ کیا ہے اور کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو جو میں سمجھتا ہوں وہ میں آپ لوگوں کا شیئر کرنا چاہوں گا. جب سے یہ مغربی نظام تعلیم جب سے یہ آیا, جب سے انگریز آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ فیس کا کنسیپٹ لانچ کیا ہے کہ آپ سروسز دے گا ایک ٹیچر ایز اے مشین, اور اسے پیسے دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو جب سے یہ سسٹم آیا ہے, اس سسٹم کی وجہ سے وہ جو ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا. پہلے ٹیچرز اپنے شوق کی بنیاد پر آتے تھے, اور ان کے اندر ایک ٹیچر ہوا کرتا تھا جس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں کچھ شیئر کروں دوں. آج وہ لوگ ٹیچرز بنا دیے گئے ہیں جو جنہوں نے بائی چانس اپلائی کیا اور ٹیچر بن گئے, حالانکہ ان کا کوئی پیشن نہیں تھا, کوئی شوق نہیں تھا, یا ان کے اندر سے کوئی ٹیچر والا کوئی کوالٹی نہیں تھی. تو انہوں نے بائی چانس اپلائی کیا اور کہیں اور جاب نہیں ملی تو وہ ٹیچر بن گئے. تو اس وجہ سے جب وہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں, ان کا پھر بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کرنے کا رویہ دیکھیں نا. اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ایک ریلیشن ہوتا ہے ماں اور باپ جیسا. وہ کوئی بیگرس تو نہیں ہوتے جس کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ سوال پوچھے تو اس طرح اس کو اڑ کر اس سے رویہ جو ان کا ہوتا ہے, تم نے سوال کیوں پوچھ لیا, میں پڑھا رہا ہوں, یعنی اس طرح کے بڑے اسیسپریٹنگ ٹون میں ان کا بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے, جو کہ بہت غلط ہوتا ہے. اور پھر اسٹوڈنٹس ان کو سلام تک نہیں کرتے جب وہ کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا اکثر واسطہ پڑھتا رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک لمبا عرصہ ایک سیکھنے سکھانے کے عمل سے منسلک رہا ہوں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار وہ دیکھیں وہ ٹیچر آ رہا ہے, تو دور سے ہی غائب ہو جاتے ہیں. پہلے اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا, جھک جھک کے اپنے ٹیچرز کو, اساتذہ کو سلام کرتے تھے. اب یہ جو فیس کا کنسیپٹ آیا, اس نے انڈیویجول کے اندر غرور کو جنم دیا. جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جو امیر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جب وہ کسی ایسے انسٹیٹیوٹ یا ایسے ادارے میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ پڑھتے ہیں, تو اگر وہاں پہ ٹیچر غریب ہے اور وہ وہاں پہ جاب کر رہا ہے, ایک ملازم ہے, اور وہ پڑھانے کے لیے جاب کر رہا ہے, حالانکہ جو بچے ہیں وہ امیر ہیں, تو وہ ایک جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر سپریارٹی کی ایک ایلیمنٹ جنم لیتا ہے, اور جو ٹیچر ہوتا ہے اس کے اندر انفیریارٹی کا کمپلیکس جنم لیتا ہے. وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے, جس کی وجہ سے ٹیچر اپنے بچوں کو کام تک نہیں کہتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا بیٹا یہ میرے لیے پانی لے آؤ. پہلے اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے بچے اپنے اساتذہ کی خدمت کیا کرتے تھے, ان کے ہاتھ تک چوما کرتے تھے, ان کے لیے پانی لاتے تھے. ایون ان کے گھر میں بھی اگر کوئی کام ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے حضور ہم حاضر ہیں, ان کے جوتے تک پالش کیا کرتے تھے. تو ادب ہی تقاضا ہے علم کا. اگر علم میں ادب نہیں ہے ٹیچر کا, تو علم شاید آپ سیکھ جائیں لیکن اس میں لذت نہیں ہوگی, اس میں چاشنی نہیں ہوگی. تو علم سیکھنے کا پہلا تقاضا, پہلی سیڑھی ادب ہے, جو کہ آج کل ہمارے سسٹم میں نظر نہیں آ رہا. ایک میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں. سرگودا کے ایک ٹیچر تھے, وہ پڑھا رہے تھے, تو بچہ بڑا لائق تھا اور بڑی اسے میتھ آیا کرتی تھی. تو ٹیچر نے ایک سوال تھوڑا سا غلط کر دیا. وہ اٹھا اور اس نے وہ جا کے مارکر پکڑا اور جلدی سے کہہ دیا سوال کلیئر کر کے, بالکل ٹھیک جو غلطی تھی اس کو ٹھیک کر کے سوال کر دیا, اور کہتا اگر پڑھانا ہو تو گھر سے پڑھ کر آیا کریں. یہ الفاظ چیک کریں, یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کو کہہ رہا ہے, اگر پڑھانا ہو تو گھر سے پڑھ کر آیا کریں. تو ٹیچر نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا بیٹا تم پڑھ تو جاؤ گے لیکن تمہیں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر ہوا یوں, اس جو بی اے کے ایگزامز ہوتے ہیں وہاں پہ آئی ڈی کارڈ, اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو ایک دوست کا پیپر وہ حل کرنے کے لیے بیٹھ گیا. ایک دوست نے اسے کہا یار مجھے پیپر نہیں آتا, تم میرے حصے کا پیپر حل کر دو. تو وہ لڑکا بڑا اپنے آپ کو لائق سمجھتا تھا, شاطر سمجھتا تھا, تو وہ چلا گیا. تو وہاں پہ وہ پکڑا گیا. آئی ڈی کارڈ اور وہ سلپ نے میچ نہیں کیا.
تو وہ وہاں پہ پکڑا گیا. تو انہوں نے پھر اس کی جب اصل کو پرکھا تو اس کی جو ڈگریز تھی اوریجنل ان سب کے اوپر انہوں نے ریڈ لائن لگا دی اور اسے علم سے فارغ کر دیا. تو پھر اس سے وہ بات یاد آئی کہ میرا جو ٹیچر کے ساتھ رویہ تھا. آج ہمارے ہاں یہ جو کیمبرج اور یہ جو بیکن ہاؤسز اور اس طرح کے بڑے بڑے سکول نظر آتے ہیں, یہ ایسے بچوں کو جنم دے رہے ہیں جن کے اندر غرور آ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں پیسے ہیں اور ٹیچر جو ہے یہ کوئی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے وہ ہمیں پڑھانے آ رہا ہے. تو یہ جو دونوں کے درمیان گیپ ہے, اس کے علاوہ غیر رسمی گفتگو ختم ہو گئی ہے. ٹیچر صرف کلاس کے اندر ہی ٹیچر ہے, اس کے بعد وہ آپ کو کوئی اور بندہ نظر آئے گا. یہ چیز اس نے آ کر بیڑا غرق کر دیا ہمارے سسٹم کا. ٹیچر باہر کہیں ہے, اس سے آپ کوئی سوال پوچھیں گے وہ کہے گا کلاس میں اب اس کو بات کریں گے. تو پہلے اسٹوڈنٹ سیکھا کرتے تھے, سارا دن اپنے ٹیچر کے ساتھ رہا کرتے تھے, کسی بھی وقت وہ جا کے کوئی چیز پوچھ لیا کرتے تھے. آج کل ایک عجیب سا سسٹم آ گیا. اس لیے میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کوشش کریں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ ٹیچر ہیں, تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اگر آپ ٹیچر ہیں تو اچھا ریلیشن بلڈ کریں. سوال ہی تو ریزننگ کو جنم دیتا ہے اور بچے کے اندر کیپیبلٹی آتی ہے, کریٹیوٹی آتی ہے. تو اگر آپ ٹیچر ہیں تو کبھی بھی کسی سوال پوچھنے والے کو ٹوکا نہ کریں, جو بھی سوال پوچھے اسے جواب دیں, اگر نہیں آتا تو کل جواب دیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ٹیچر کی رسپیکٹ کریں, ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہیں. حضور میرے لائق کوئی کام ہو, میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں, ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے اندر آ گئی ہیں, یو آر ویل ایجوکیٹڈ. سو فائنلی تھینکس. آج کا یہ پیغام میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں اور ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹس کی رسپیکٹ کریں اور انہیں شفقت دیں, پیار دیں, ان کے ہر سوال کا جواب دیں. شکریہ.